بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہمارا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے باربرکت نام سے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر اور اصحاب پر اور اہل بیت پر اور تمام امت محمدیہ کے نیک اور صالح لوگوں پر اللہ تعالیٰ کروڑہ برکت رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے گناہ گاروں کی بھی اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ قصہ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، بے حد پریشان تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو میں نے دیکھا، انہوں نے بڑی خوفناک نگاہ سے مجھے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان لے لے، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تیری پریشانی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے درخواست کی آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں بچ جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان کی زمین پر پہنچا دے۔ ہوا نے اس کو سومنات کی علاقے میں پہنچا دیا، وہاں اسرائیل نے اس کی جان قبض کر لی۔ اگلے روز دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تو نے اس شخص کو غصے سے کیوں دیکھا؟ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے لا زوال جہاں کے بادشاہ، وہ غلط سمجھا اور اس کو اس کی خیال نے بہکایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آج اس کی جان ہندوستان نکالنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران تھا اور اس فکر میں مبتلا کہ کیا یہ اتنی جلدی اپنی موت کے وقت پر ہندوستان پہنچ بھی پائے گا کہ نہیں۔ میں حکم الہی کے مطابق اس کی جان نکالنے ہندوستان پہنچا تو میں نے اسے وہاں موجود پایا۔ یعنی موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے کافر بھی جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، محدث، بڑے بڑے امیر اس دنیا سے چلے گئے، قارون آیا اس دنیا سے چلا گیا، بڑے بڑے بادشاہ انبیاء علیہ السلام آئے لیکن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے انبیاء علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو عقل دی ہے اور جو یہ موت ہے اس سے کافر بھی جھٹلا نہیں سکتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ کیوں نہ اس موت کے آنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنی 5 وقت کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور وقت اپنا گزاریں۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایک نہ ایک دن ہم نے چھوڑ جانی ہے، تو کوشش کریے اس کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی
جس کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے اس سے ہم دوستی کر لیں، تاکہ وہاں جانے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ ہو۔ جب ہم قبر میں جائیں تو فرشتے جب سوال کریں تو ہم آسانی کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دے سکیں۔ قبر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر شخص کے ہاتھ میں ہے وہ اپنی قبر کو جنت بنائے یا جہنم بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر شخص اچھے اعمال کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اگر برے اعمال کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان قدر، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور دین اسلام سیکھیں اور سکھائیں، دین اسلام پر چلیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کریں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اصحاب اور اہل بیت اور اولیاء کا محبت اپنے دل میں بسائیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے آئے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔